آج آپ سنیں گے جشن فتح مکہ کی اہمیت کو، اور رحمت للعالمین آقا علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ معافی مانگنے والے کو معاف نہ کیا۔ اس حیرت انگیز بات کو آپ سنیں گے۔ عزیز ساتھیو، ہر سال ہم جشن نزول قرآن مناتے ہیں 27ویں رمضان کو۔ ہر سال ہم جشن آزادی پاکستان مناتے ہیں 14 اگست کو۔ تو ایسے ہی ہر سال ہم مسلمانوں کو جشن فتح مکہ منانا چاہیے، ہر 20 رمضان کو اور ہر 10 جنوری کو۔ گزارش ہے اس آواز میں اپنی آواز شامل کیجئے اور شکرانتاً 10 جنوری کو گج وج کر جشن فتح مکہ منائیے۔ شکرانتاً محافل جشن فتح مکہ کا اہتمام کریں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، خوشیاں منائیں اور فتح مکہ کے سبق آموز دلچسپ واقعات ایک دوسرے کو سنائیے۔ فتح مکہ کو عام نعمت خداوندی نہ سمجھیں، کیونکہ مکہ المکرمہ کو فتح کرنا اس قدر ضروری تھا کہ اس فتح کو پانے کے لیے رحمت للعالمین علیہ السلام نے اپنی طبیعت اور مزاج کے خلاف کام کیا، کیونکہ نبی پاک کی طبیعت میں معاف کرنا تھا، درگزر کرنا تھا۔ کوئی بھی ظالم ظلم کرنے کے بعد جب بھی آپ علیہ السلام سے معافی مانگتا تو ہر دفعہ آپ علیہ السلام معاف فرما دیتے۔ جب بھی کسی ظالم نے نبی پاک علیہ السلام سے معافی مانگی تو ہر دفعہ نبی پاک علیہ السلام نے معاف کیا، درگزر کیا، سوائے ایک دفعہ کے۔ وہ واقعہ یہ ہے، صلح حدیبیہ در حقیقت 10 سال جنگ بندی کا معاہدہ تھا۔ ابھی اس صلح کا دوسرا سال گزر رہا تھا کہ کفار مکہ کے ایک قبیلے نے اپنی حماقت کی وجہ سے معاہدے کی خلاف ورزی کر لی۔ اس حماقت کی معافی چاہنے کے لیے ابو سفیان نبی پاک علیہ السلام کے پاس مکے سے مدینے چلے آیا۔ معافی مانگنے میں اس نے بڑے ترلے کیے، بڑی سخت فریاد کی کہ 10 سال جنگ بندی والا معاہدہ بحال رکھیے اور ہماری حماقت کو معاف کیجیے۔ لیکن معافی مانگنے کے باوجود نبی پاک نے اسے معاف نہ کیا اور فرمایا، معاہدہ تمہاری طرف سے ٹوٹا ہے، 10 سال جنگ بندی والے معاہدے کی خلاف ورزی تم کفار مکہ نے کی ہے، اب میں اس معاہدے کو دوبارہ بحال نہیں کروں گا۔ صلح حدیبیہ کی عہد شکنی والی حماقت میں ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ اور پھر چند مہینے بعد 10,000 کا لشکر لے کر فاتح اعظم علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کو فتح کر لیا۔